حضرت لقمان حکیم اتنی عظمت والے کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام کی ایسے صورت اتاری ہے جیسے نبیوں کے نام کی صورت، حالانکہ نبی نہیں تھے، حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ جیسے اللہ سورہ یونس کو نازل کرتے ہیں، سورہ یوسف قرآن کے اندر ہے، سورہ ابراہیم قرآن کے اندر ہے، سورہ ہود قرآن کے اندر ہے، اسی طریقے سے سورہ لقمان اللہ قرآن کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ ان کی نصیحتوں کو، ان کے اقوال کو قرآن کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت والے، کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو ملا کیسے؟ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اللہ آپ کا نام لے کر قرآن کے اندر، اس وقت تو وہ نہیں تھے، لیکن اتنی عظمت اور آپ کو اللہ پاک کی طرف سے درجہ ملا ہے، یہ کس بات پر ملا؟ کہا دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں کی، زبان سے ہمیشہ سچ نکالا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ میں کبھی کسی فضول کام کے اندر میں نے وقت نہیں ضائع کیا، کسی فضول کام کے اندر وقت نہیں ضائع کیا۔ قرآن کے اندر سورہ مدثر اٹھا کر دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں پہنچ کر بڑے مزے اور لذتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے کہ اللہ پاک ان کو، وہ سارے لوگ جن کو وہ جانتے تھے اور آج وہ جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں، اللہ پردے ہٹا کر ان کو دکھائیں گے، یہ ہیں جہنم والے، تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، تمہاری نیکیوں پر تمہارا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچے ہیں۔ تو یہ جنت والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم یہاں جہنم میں پہنچے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ جواب میں کہیں گے نہ ہم نے کبھی نماز پڑھی، نہ ہم نے اللہ کے راستے میں کبھی مال خرچ کیا، اور ہماری عادت یہ تھی کہ ہم ٹانگیں بڑی اڑاتے تھے ہر جگہ جا کر، ہر بحث کا ہمیں پتہ تھا، ہر گھر کے اندر ہم گھس جاتے تھے، ہر ایک کے بارے میں، میاں بیوی کی ہر بات ہم جانتے تھے، ہر گھر کے اندر ہر فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر باتوں کے اندر مشغول رہنے والوں میں ہم بھی جا کر گھس جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے ایک آدمی ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتا رہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے اپنا اور تابعین اور تبع تابعین تین زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دے کر ساتھ میں کیا فرمایا کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے ثم ان بعدهم قوما یشہدون ولا یستشہدون، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ان سے پوچھے گا نہیں، خام خواہ گھسیں گے، مفت میں مشورے دیں گے جا کر، خام خواہ ہر ایک کے گھر کے اندر ثالث بن کر پہنچ جانا، بڑا بن کر پہنچ جانا، ہر ایک کی معلومات اکٹھے کرنے کی مصیبت ان کے اندر شمار ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک کی 6 کتابیں سب سے زیادہ معتبر، ان میں سے ایک کتاب ہے ابو داود شریف۔ حضرت امام ابو داود شریف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں زبانی۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کو منتخب کیا، ابو داود شریف بنائی، ابو داود شریف لکھی، اور پھر فرمانے لگے 5 لاکھ مجھے یاد ہیں، ان میں سے 4800 اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور اخیر میں یہ کہتا ہوں کہ 4 حدیثیں اگر تم لوگ اس پر عمل کر لو گے تو گویا کہ اس ساری ابو داود پر بھی عمل ہو گیا اور ان ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا جو مجھے یاد ہیں، یعنی 5 لاکھ پر تمہارا عمل ہو جائے گا۔ فرمایا ایک تو انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو یاد کر لو، نیتوں کو ٹھیک رکھا کرو، صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر جینا سیکھو۔
باقی ساری نیتیں، فلاں راضی ہو جائے یا فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کیا کہہ دے گا، فلاں کیا سوچ لے گا، فلاں کے دل میں کیا آ جائے گا، فلاں کیا، یہ ساری چیزوں کو بھول کر انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتیں بہترین نیت بنا کر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت بنا کر ہر عمل کرنا سیکھنا۔ رات گزارو تو اللہ کی رضا کے حساب سے، دن گزارو کو اللہ کی رضا کے حساب سے، کاروبار اللہ کی رضا کے حساب سے، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، مسجد کی زندگی، معاملات، دوستی، دشمنی، ہر چیز اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرو۔ انما الاعمال بالنیات، ایک اس حدیث پر عمل کر لو۔ اور فرمایا دوسری، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اسلام تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بچ جائے، نہ اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اپنی زبان کو بھی بچا کر رکھے، محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ کو بھی بچا کر رکھے۔ اسلام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ آج تک تو ہم پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھے۔ ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ہماری زبان سے کتنوں کے دل ٹوٹے ہیں، کبھی ہم تو سوچتے بھی نہیں ان چیزوں کو۔ ہماری حالت تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یہ ہے۔ آج اگر بندہ کسی جنگل میں جا کر یہ اعلان کرے کہ بھائی کوئی سانپ ایسا ہے جس نے کبھی کسی کو نہ کاٹا ہو سکتا ہے ہزاروں سانپ نکل کر آ جائیں گے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کاٹا، میں سانپ ہوں، میرا کام کاٹنا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو ڈنک نہیں مارا۔ کوئی بھیڑیا ایسا ہے جس نے کسی کو نہ کاٹا ہو، ہزاروں بھیڑیا آ جائیں گے کہ ہاں ہم نے کسی کو نہیں کاٹا۔ آج کسی مسجد کے اندر بھی کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کوئی اس مسجد میں ایسا ہے جس نے کسی کو نہ ستایا ہو، شاید ایک بھی نہ ملے۔ کوئی مسجد میں ایسا ہے، نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے، تہجد پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہے، تلاوت کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے، تراویح کے اندر قرآن سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی غیبت نہ کی ہو، ایک بندہ نہیں کھڑا ہوگا۔ جس نے کبھی کسی کے اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، شاید ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہمارے شہر خالی ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے بازار خالی ہیں ایسے لوگوں سے جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہیں اور جن کے ہاتھوں سے بھی دوسرے بچے رہیں۔ امام ابو داود فرماتے ہیں 4 حدیثیں عمل کرو گے، پوری ابو داود پر عمل ہوا، 5 لاکھ پر عمل ہو جائے گا۔ ایک تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، دوسرا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور تیسری فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما شبہات، اللہ پاک نے حرام اور حلال بڑے واضح طور پر بیان کر دیا، درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزوں سے ایسے ہی بچنا جیسے حرام سے بچتے ہو۔ اور چوتھی حدیث فرمائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بندے کا بہترین مسلمان ہونا اللہ کے ہاں اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ فضولیات کو چھوڑ دے، فضول دیکھنا چھوڑ دے، فضول بولنا چھوڑ دے، فضول سننا چھوڑ دے، فضول سمجھنا چھوڑ دے، فضول کو دل دماغ میں جگہ دینا چھوڑ دے، اتنی وہ چیزوں کے اندر مشہور رہنا سیکھے جو میرے کام آنی ہے قبر کے اندر، جو میرے کام آنی ہے پل صراط کے اندر، جو میرے کام آنی ہے میدان حشر کے اندر۔ مجھے کیا پڑی کہ میں دوسروں کے اندر جا کر گھستا رہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بہترین زمانے 3 قرار دیے اور پھر ساتھ ہی فرمایا ثم ان بعدهم قوما یشہدون ولا یستشہدون، ایک بیماری ہوگی ہر ایک کے اندر ٹانگ اڑانا۔ دوسری بیماری ویخونون ولا یؤتمنون، خیانت ان کے اندر بہت آ جائے گی، مال کی خیانت، بات کی خیانت۔ ایک آدمی کسی سے مشورہ کرتا ہے، جس نے مجھ سے مشورہ کیا اس کی بات میرے پاس امانت ہے، میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا، کسی کا مال میرے پاس ہے وہ میرے پاس امانت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ نے قرآن اور حدیث رکھنی ہوتی ہے، پہلے اللہ پاک اس سے پہلے اللہ اس کے دل کے اندر امانت کو پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن اور حدیث بعد میں ملتا ہے، پہلے اللہ پاک امانت داری اس کے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ آج ہمارے دل قرآن اور حدیثوں سے کیوں خالی ہیں کہ جو آدمی کسی کے 50 پاؤنڈ کی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وہ اللہ کی بات کو کیسے اس کے اندر امانت کے ساتھ رکھے گا؟ وہ قرآن کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ وہ حدیث کو کیسے سنبھال سکتا ہے جو کسی کی ایک بات کو نہیں سنبھال سکتا؟
جو کسی کے مال کو نہیں سنبھال سکتا، جو کسی کی عزت اور آبرو کو نہیں سنبھال سکتا، وہ کیسے قرآن اور حدیث کی حفاظت کرے گا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن کا اور حدیث کا علم جب دیتے ہیں اس سے پہلے قرآن بعد میں ملتا ہے، حدیث بعد میں ملتی ہے، پہلے اللہ پاک دلوں کے اندر امانت کو اتارتے ہیں۔ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک امانت کو پیدا فرماتے ہیں۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر قرآن کا علم آتا ہے، پھر حدیث کا علم آتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بھی بتایا تھا جب یہ امانت نکل جائے گی، ایسی نکلے گی، ایسی نکلے گی، ایسی نکلے گی کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالُ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، فلاں شہر کے اندر ایک محلہ ہے، اس کے اندر ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر ایک بندہ رہتا ہے بڑا امانت دار ہے۔ امانت داروں سے شہر کے شہر خالی ہو جائیں گے، امانت داروں سے محلوں کے محلے خالی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں امانت دار ہے، نہیں، ان فی بنی فلان، فلاں قبیلے کے اندر، فلاں ملک کے اندر، فلاں شہر کے اندر ایک آدمی ہے بڑا امانت دار ہے، کسی کی امانت پر بھروسہ نہیں رہے گا۔ آج لوگوں نے دھوکہ دیا ہے پگڑیاں باندھ کر بھی، آج لوگوں نے دھوکہ دیا ہے نمازی بن کر بھی، آج لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کلمہ پڑھ کر بھی، قسمیں کھا کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر پھر معاہدے ہوتے ہیں اور توڑ دیے جاتے ہیں اور خیانت کی جاتی ہے۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ کہاں چلی گئی ہماری اخلاقیات؟ کہاں چلے گیا ہمارا عقیدہ؟ کہاں چلا گیا ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ بدلہ دیتے ہیں؟ کہاں چلی گئی یہ ساری کی ساری چیزیں؟ صرف زبان پر رہ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بیماری آئے گی وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، امانت داری نہیں ہوگی، خیانت ہی خیانت، ہر بات کے اندر خیانت۔ اور تیسری چیز رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی منتوں کو پورا نہیں کریں گے۔ کسی مصیبت میں پھنسے، منت مان لی، پھر چھٹی ہو گئی، کام ہو گیا، بات ختم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کی اللہ پاک نعمتوں کو ذکر ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نیک لوگ تختوں پر بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے شادابی نظر آ رہی ہوگی اور وہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ لیکن ہوں گے کون سے وہ لوگ ہیں ابرار؟ کیسے پتہ چلے گا یہ نیک لوگ ہیں؟ سب سے پہلی اللہ نے کئی باتیں ان کی بیان فرمائی، سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی یوفون بالنذر، جو نظر کو، منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو تیسری بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ نظر کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، قسمیں کھانے کی عادت پڑ جائے گی، ہر بات پر قسم، جھوٹی قسم، جان بوجھ کر قسم، ہر بات پر قسم کھانا، یہ قسمیں کھانے کی عادت یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ تو بہت ساری قسمیں نکل آئی ہیں، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، فلاں، یہ ساری کی ساری شرک ہے۔ منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کہیں قسم کھانی ضروری ہو جائے، قسم کھانی پڑ جائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، باقی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر کسی بندے نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں تو میں ایمان سے نکل جاؤں، جیسے لوگ کھا لیتے ہیں یہ قسم، کہ اگر وہ واقعتاً جھوٹا ہے تو وہ نکل جائے گا ایمان سے، اور اگر وہ سچا بھی ہے فَلَن يَرْجِعَ سَالِمًا، پھر بھی اس کا ایمان نہیں بچے گا، اگرچہ وہ سچا بھی ہے پھر بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ اس نے وہ طریقہ چھوڑا جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کا طریقہ فرمایا تھا، اس نے اپنی مرضی سے فضول قسم کی قسم کھائی۔ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
میری آپ کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے مسلمان بن کر جینا، مسلمان بن کر جینا، اس کا ارادہ کریں۔ جس دن ہم نے ارادہ کیا کہ میں نے مسلمان بن کر جینا ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارا ارادہ ایک دنیا دار بن کر جینے کا ہے، چودھری بن کر جینے کا ہے، مالدار بن کر جینے کا ہے، خواہشات کو پورا کرتے ہوئے جینے کا ہے۔ ہم ارادہ کریں کہ میں نے مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کریں گے، پھر ہمیں آ جائے گا کہ سونا کیسے ہے، اور کھانا کیسے ہے، اور پینا کیسے ہے، اور رات کیسے گزارنی ہے، اور دن کیسے گزارنا ہے، اور معاملات کیسے کرنے ہیں، اور خوشی کے اندر کیا کرنا ہے، اور غمی کے وقت میں کیا کرنا ہے، اور صحت کے اندر کیا کرنا ہے، اور بیماری کے اندر کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جس دن ہم ارادہ کریں گے کہ ہم نے مسلمان بن کر جینا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات۔